یہ وہ تین بھائی ہیں جو اپنی بہن کی جان بچاتے بچاتے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ خوبصورت تین نوجوان بھائی جن کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم اپنی بہن کی جان بچائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری اپنی جان بھی چلی جائے گی۔ یہ 4 سدا کے تین بھائی ہیں۔ اس وقت ان کی تصاویر سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہے۔ ان کی جان کس نے لی، کیوں مارا، میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اور اس ویڈیو کے آغاز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی بہنوں کے رشتے ایسی جگہوں پر کریں جہاں پر آپ کو اس بات کی تسلی ہو کہ آپ جہاں شادی کر رہے ہیں وہ آپ کی بہن کا سسرال بالکل ٹھیک نکلے گا، یا پھر آپ کا داماد، آپ کا بہنوئی بالکل ٹھیک ہوگا۔ جناب علی، ان تین بھائیوں کا تعلق 4 سدا سے ہے۔ ان کی بہن جس کی شادی بنو میں ہوئی تھی، بنو میں شادی کے بعد ہی گھر میں معاملات کچھ ایسے ہوئے کہ اس لڑکی کا وہاں پہ رہنا مشکل ہو چکا تھا۔ لڑکی کے سسرال والوں اور ہسبینڈ نے مل کر اس لڑکی کو مار پیٹ کرنا، اس کو تشدد کا نشانہ بنانا اور اس کو گالیاں نکالنی، اس کے ساتھ بدسلوکی کرنی، اس لڑکی کو اس قدر نقصان پہنچانا کہ ہر وقت کام کاج بھی کرواتے رہنا اور ساتھ ہی ساتھ گالیاں نکالتے رہنا اور اس پر تشدد کرتے رہنا۔ جب بھائیوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ ہماری اکلوتی بہن جو اس حال میں ہے، کیوں نہ ہم اس کو واپس لے آئیں، اس کے سسرال جا کر اس کو اپنے گھر واپس لے آتے ہیں اس سے پہلے کہ ہماری بہن کی جان چلی جائے۔ اب تینوں بھائی 4 سدا سے نکلتے ہیں، 4 سدا سے پہنچتے ہیں بنو۔ بنو جیسے ہی اپنی بہن کے گھر پہنچتے ہیں، کچھ منٹ بعد ایک شخص اٹھ کر ان تینوں بھائیوں پر بنا سوچے سمجھے گولیوں کی برسات کر دیتا ہے۔ تینوں بھائی جو کہ موقع پر اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور نوجوان اس محفل میں بیٹھا، اس گیدرنگ میں بیٹھا، اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ اب بہن جو کہ چیخو پکار کر رہی تھی، اس بہن کے سامنے اس کے 3 خوبصورت بھائی مار دیے گئے۔ بہن کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بہن کو تو اس بات کا انتظار تھا کہ میرے بھائی آئیں گے، مجھے آ کر لے کر چلے جائیں گے، کیونکہ بھائی بہن کو بتا چکے تھے کہ ہم آپ کو لینے آ رہے ہیں، اس لیے آپ اپنی تیاری کرو۔ لیکن وہ ظالم سسرال، وہ ظالم اس لڑکی کا شوہر، جس نے ایک پلاننگ کے ساتھ ان کو پہلے کمرے میں بٹھایا اور شروع میں بڑے خوبصورت طریقے سے بات چیت کرتے رہے، اچانک سے بنا سوچے سمجھے جب دیکھا موقع واردات کہ ان کا دھیان کہیں اس طرف ہے، ایک شخص اٹھا، پسٹل نکالا اور تینوں بھائیوں کو موقع پر مار دیا۔ بنو پولیس نے جو کہ 15 سے 14 گھنٹوں کے اندر اندر ان ملزمان کو گرفتار کر لیا، اور کوشش کی جائے گی کہ ان ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس کہانی کو دیکھنے کے بعد میں خود بھی حیران و پریشان تھا کہ آج کل کا سسرال، آج کل کا معاشرہ کس طرح کا ہے کہ بیٹیاں جو کہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو شادیاں کر کے سسرال بھیجتے ہیں، جوان کر کے، اس لیے تو نہیں بھیجتے کہ ہماری بیٹیاں اس گھر میں جائیں گی تو ان ہماری بیٹیوں کو مارا جائے گا، تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا، یا ہماری بیٹیوں سے اس طرح کے کام کروائے جائیں گے جو کسی نوکروں سے بھی نہیں کروائے جاتے۔ اور دوسری جانب ان 3 بھائیوں کو دیکھیے جو اپنی اس بہن کو بچانے کے لیے گئے تھے کہ ان تینوں بھائیوں سے برداشت نہیں ہو سکا۔ جیسے ہی ان کو اس بات کا پتہ چلا کہ ہماری بہن کو مارا جاتا ہے، اس کو مار پیٹ کی جاتی ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، کیوں نہ ہم تینوں بھائی اپنی بہن کو جا کر واپس لے آئے۔ اب ان بھائیوں کو اس بات کی کیا خبر تھی کہ جیسے ہی جائیں گے اور وہ ہمارا جانا آخری ثابت ہوگا، دوبارہ اس گھر سے ہمارے زندہ قدم باہر نہیں آئیں گے، ہمارے بے جان جسم اس گھر سے باہر آئیں گے۔ اب جب ایک ہی وقت میں 4 سدا کے اس گھر سے 3 جنازے اٹھے تو پورے علاقے میں، پورے محلے میں، پورے شہر میں کوہرام مچ چکا تھا۔ ہر کوئی پریشان تھا، ہر آنکھ اشکبار تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ 3 بھائی جو کہ اپنی مصروفیات میں رہتے تھے، کام کاج کرتے رہتے تھے، ماں باپ کی خدمت کرتے رہتے تھے، زندگی کو آ کر لے کر چل رہے تھے، بڑی کوششوں سے اپنی بہن کی شادی کی، لیکن ان کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ ہم بہن کی شادی جہاں پر کر رہے ہیں وہاں شادی کرنا ان کی زندگی میں ایک ایسا ڈراؤنا خواب بن کے ثابت ہوگا کہ ان کو اللہ کے حضور پیش ہونا پڑے گا۔ بنو پولیس کو چاہیے کہ ان ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں تاکہ دوبارہ کوئی ایسی ہمت نہ کر سکے۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ کس طرح ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، پاکستان میں عدلیہ بھی ہے، قانون بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود کس طرح لوگ کھلے عام اسلحے کی نمائش کر لیتے ہیں، یا اسلحہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، یا بے خوف ہو کر اسلحے کا استعمال کرتے ہیں کہ جب دل چاہے کسی کی جان لے لیں۔ جس طرح ہم کسی نوگو ایریا میں رہتے ہیں، یہاں پر پولیس بھی ہے، یہاں پر عدالتیں بھی ہیں، سیکیورٹی بھی ہے، سب کچھ، اس کے بعد بھی کسی کی جان لینا اس قدر آسان ہو چکا ہے کہ ہر کوئی پریشان ہے۔ لوگ تو کسی سے جھگڑا کرتے وقت بھی سوچتے ہیں، بھئی پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ جھگڑے ہوتے تھے، ہاتھوں سے لڑا جاتا تھا اور زبان سے گالم گلوچ کر لیتے تھے، بس یہی ہوتی تھی، لیکن اب گالم گلوچ، ہاتھوں سے لڑنا ایک بہت پیچھے رہ چکا ہوا ہے۔ اب صرف لوگ اسلحے کا استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کی جان لے کر رفو چکر ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح یہ معاملات چل رہے ہیں۔ یہ معاملات رکنے چاہیے، کیونکہ اگر اس طرح ہوتا رہا تو جناب لوگ شادیاں کرنے سے گھبرائیں گے، شادیاں کرتے وقت 1000 بار سوچیں گے کہ ہم جس گھر میں اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، ہماری بیٹی اس گھر میں خوش رہے گی بھی یا نہیں۔